جب پیتے تھے تو ریئیکشن باڈی جو ہوتا تھا، یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 اوپر آتی تھی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں وین تھی جو اوپر آتی تھی، پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے ایسے. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھا. کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے، ذات کے لیے نہیں، زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے، زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی، زندگی بھر. لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لها. آپ کی سیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں. کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی. آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی جب نظر پڑتی تو آپ یوں ہو جاتے، بس ہم تو بےعزت کر کے کیا کر لیتے. ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ ان کو نظر پڑی، پوری حدیث سنا. تو ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا، نہ جا، میں اکیلی ہوں، کہیں میں جاؤں گا. ماں نے کہا تجھے دودھ تو پلایا ہے وہی یاد کر لے، نہ جا، کہیں میں جاؤں گا. وہ نکل گئے. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی جا رہا ہے، میں اکیلی ہوں. تو ابو ہریرہ مسلح ہو کے مسجد میں آیا تو آپ نے یوں کر لیا. بس وہ اتنا کرنا ہی سب کو پتا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیوں ناراض ہیں؟ کہا اٹھ جا میری نظروں سے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر تو تلواریں اٹھا کے آ گیا، مجھے تیرے جہاد نہیں چاہیے، جا ماں کی خدمت کر. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ پہلے ہی روشن تھی، اس میں سے ایسے لائٹیں نکلنے لگ جاتی تھی. جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتے تھے، اور براق الثنایا، یہ دانت اتنے روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی. کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں تو آخری داڑیں بھی نظر آتی تھی، آخری داڑیں بھی نظر آتی تھی. جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، انگلی نہیں کرتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. مجلس کتنی ہی لمبی ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو اور چاہے 2 گھنٹے کی ہو، گھنٹے کی ہو، آپ اس طرح. اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے، ہر کہتا تھا با مینوں ہی ویکھی جاندے، بس مینوں ہی پروٹوکول مل رہے ہیں. یہ نبی کی طاقت تھی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. مجھے اگر خالد بھائی کہیں گے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، رانجھا صاحب کہیں گے مولانا صاحب میں اتنا ہی کروں گا. ہم سب اتنا ہی کرتے، اتنا بھی کر دو تو بڑی غنیمت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے. یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. ادھر سے کہنے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے ہوتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دی. میں بات کر رہا ہوں، ہاں بولو جی سنتا پہ، دسو کی کر لے. ماؤں نے بچوں کو تباہ کر دیا. بچہ کے ماں سے بات کرتا ہے، وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے. گوندل صاحب مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں موبائل پہ لگا ہوں، ان کا ہاں جی ٹھیک، ہاں جی جی ٹھیک. یہ اس سے زیادہ توہین انسانیت اور کوئی نہیں ہے. توجہ فرمائیں کا مطلب ہوتا ہے بوتھا میرے القاب. توجہ فرمائیں دے مطلب نہیں منہ کسی اور پاسے تھے، آپ کسی گل کسی اور پاسے. یہ میرے نبی کی سنت تھی. آپ صرف چہرہ نہیں دیتے تھے، اپنا آپ پورا دے دیتے تھے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے. ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا. تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی. میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران کو ملتا ہے اور عام بندیاں نہیں ملتا. تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے میں اندر آ گیا. اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی ہوئی. آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے.
آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا. حضرت ابو عبیدہ وہ دیگ چڑھا رہے تھے پورا بکرا، تو آپ نے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. وہ پوری دستیاں بڑی بڑی بوٹیاں بنتی، تو انہوں نے ایسے وہ چمچے سے اٹھا کے آپ کو پکڑا دی. آپ نے یوں پکڑ کے وہ ساری کھا کے اس کی ہڈی پھینکے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. انہوں نے دوسری پکڑا دی. آپ نے وہ بھی ساری کھا کے یوں پھینک کر کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. یا رسول اللہ بکرتیاں دو ہی ہوندیاں. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ چمچہ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اتنی باتیں بھی اللہ تک محبوب ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمرا، یہ میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں. میں نے آپ کو ان کے نام بتائے. 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن. اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوہ. جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے. جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے. جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عزبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے. اتنی تفصیل. یہ ابو بکرہ کھلوتے دگی ہے. ایک جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 2 اونٹ تھے عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کی. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے. گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے. آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا. یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا ثقب. ثقب کہتے ہیں بہنے کو. تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو. کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا. وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو. ثقب، سبحہ، لزاز، تراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد. عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے. اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیبند لگے کپڑے پہنے. ایک اونٹ آج کل کو 3-1 لاکھ کا آتا ہے. سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے. جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نہیں ملی. آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے. 51 لاکھ نہیں، اس سے بھی زیادہ. 81 لاکھ کا جوڑا. آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنے زیادہ فضول خرچی نہیں. آپ کو پتا تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں، ان کو میں نے گنجائش دی. یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. گنجائش. آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا، پھر اتار کے آگے دے دی. سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. آپ نے کہا لیا. اگلے دن دیگڑ چڑھے ہو بندے نے سر. وہ یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا. تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے. تو آپ خوش ہوئے. آؤ بھائی سعد کی
ضیافت کھاؤ، 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا۔ اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو۔ آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو، زندگی کے ہر روپ کو حسین بنا۔ بچیو زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے، اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور دو چیزوں میں فرق سمجھو، اچھے کپڑے الگ چیز ہے، اچھی زندگی الگ چیز ہے۔ خوبصورت گھر ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ خوبصورت گاڑی ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ انسان یہ تو جانتا ہے کہ گھر کیسے خوبصورت ہو، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گھڑی کیسے خوبصورت ہو۔ 20 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں ملتی ہیں۔ میں گاڑی میں تھا انگلینڈ، تو ایک وہ جو دوست گاڑی چلا رہے تھے، ان کی گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی، ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہا یہ 1.5 کروڑ کی۔ میں کہا تیرا بند بھلا ہوئے، ایڈی مہنگی کیوں پئی؟ کہ جی 20 کروڑ دیاں لبدیاں نہیں پیاں، لائن لگی ہوئی، ویٹنگ لسٹ۔ تو انسان یہ علم جانتا ہے کہ گھڑی کیسے اچھی بنائے، گھر کیسے اچھا بنائے، کپڑے کیسے اچھے ہوں، اور شادی کا ایک ایک جوڑا 20 30 50 لاکھ کا ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بچیوں، انسان یہ نہیں جانتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو، کیونکہ کپڑے کا نام تو زندگی نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام تو زندگی نہیں ہے۔ تمہاری انتہا کیا ہے؟ اللہ کرے کامیاب بھی ہو جاؤں اور کلینک چل جائے، یا خالد مسعود صاحب کی طرح میں بھی وائس چانسلر بن جاؤں، تم اسے خوبصورت زندگی سمجھتے ہو۔ تاجر کا بیٹا کہتا ہے میری بھی تجارت چمک جائے، زمیندار کا کہتا ہے میری زراعت چمک جائے، سیاستدان کا بیٹا کہتا ہے میں بھی اپنے ابا کی طرح وزیر بن جاؤں۔ لیکن ایک بات کو اس آیت سے سمجھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، اور میری طرح پگڑی باندھ لینے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے۔ ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا، اس میں ڈوبنا ہی پار ہونا ہے۔ کہ اللہ نے لقد کے ساتھ ہتھوڑا مارا، لقد کہیں اور سے نہیں ملے گی، لقد کہیں سے نہیں ملے گی، لقد جہاں مرضی چلے جاؤ زندگی کا حسن کہیں نہیں ملے گا۔ لقد کان لکم، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ میرے حبیب تمہیں خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، اور کوئی تمہیں زندگی کا حسن نہیں دے سکتا۔ بچو میرے 1.5-2 گھنٹے کے بیان سے سیرت کہاں سے واضح ہوگی؟ میں تو ٹپس ہی دے سکتا ہوں۔ یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے میرے نبی کے اعزاز و اکرام میں، کہ اگر اپنی زندگی کو خوب بطور بیٹا تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور باپ تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بشکل بھائی، بشکل ڈاکٹر، سیاستدان، تمہاری زندگی خوبصورت ہو، تمہیں پیچھے لوٹنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی۔ ایک اچھا بیٹا، پہلی شکل ہے اچھا بیٹا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی، تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام بٹ جائے گا، اس حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا،
یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر، اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر، اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندھی، تو گھر میں تشریف فرما تھے، ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا، 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو گئے، آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے، پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا، تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ تو تھوڑا سا ایسے ہی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے، تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی، وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی، حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ولی، کیوں بھائی تسی کون ہو انٹرویو کرنے والے؟ تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو؟ کچھ کہ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میری کیا اوقات ہے؟ کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے، ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرما ہیں، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا،
ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ بڑھ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نے کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے، اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا ہے۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔ مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو تعلق ہی نہیں تھا، صرف پیسے تک تھا، ابھی پیسے ڈال دو پیسے، اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے، فون پہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ خط ہوتے تھے۔ تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا، میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی، ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے، محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھی تیری گل تو میں بعد سنا گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تروا حق ابوبتی فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو، کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا، لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا،
جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے۔ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی، تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی، تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے، اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بہت پرانی بات ہے، لیکن میں اب رو رہا ہوں کیونکہ اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا، اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا، یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے، پھر تجھ سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا؟ بدبخت، تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا، اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا، یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا۔ پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا، قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے، اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی، پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے، تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے، اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے، اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی۔ پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو، علم طب خدمت کے لیے ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں،
انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے۔ 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مسعود گوندل جیسے، رانجے جیسے، یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں 100 میں ایک کہہ رہا ہوں، کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے۔ ورنہ آج میرے ہسپتال، میرے ڈاکٹر، میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں۔ صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے۔ میرے دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا، کسٹمر دیکھتا ہے۔ لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے، کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے، اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے، یہ اپنا آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بیمار، تو بے عیب ذات، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي، تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی، رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی، جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے تہریہ، چاہے مسلمان ہو کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں، اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا۔ یہ رانجھا کو میں مسیحا کہتا ہوں، یہ دو مسیحا تھے، یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر، قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا، تجارت بنا دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچو اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو؟ کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا ہوں کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو، حسین میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔
آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جہاں اس کا خون گرے گا. اور پھر ام سلمہ زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں. تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا. تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. بچوں کے لیے کر رہا ہوں. کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں، اکیلے بھگتو گے. اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی. دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے. میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا. پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. کہا نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی. 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا. یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا. پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے حسنین، حسن و حسین. جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا. علی جو میدان کے شاہ سوار تھے. کہا نہیں حسین. پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ آنسو. آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے. ہم بکنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ نے ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولا، خاموش. رخصت کرتے جبریل آ گئے. یا رسول اللہ آپ کیا ہوا؟ جبریل کیا ہوا؟ کہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. سبحان جتھے موت ہوئی پوچھ کے جاوے ہو کی دربار. ہم نے کہا آ جائے. آ گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کر رہا ہوں. پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیے ہے، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں گا تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا آنکھوں سے جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا کروں، جاؤں رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل پیغام لائے، اللہ کہہ رہے ہیں اچھا کروں گا. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائیں، 2 نصیحتیں پلے باندھ کے اٹھنا یہاں سے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت چھوٹے بڑے مرد عورت نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. نماز نہ چھوڑنا. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ خاص طور پر. ویسے تو جس کا بھی حق مارا جائے
وہ مظلوم ہے چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن غریبوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ آپ سب بچے، اللہ کرے سارے نمازی ہوں، پر میں یہ اسی دیش میں یہ اتنی عمر گزاری ہے، کچھ پڑھتے ہوں گے کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے، زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑے پڑھتے ہیں، ایسے بچیوں کا حال ہے، ایسے گھروں کا حال ہے، ایسے بڑوں چھوٹوں کا حال ہے، کم از کم ایک بات لے کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی، نیت کرتے ہو؟ دوسرا فرمایا کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، سہ جانا، لوگوں کو سہنے والا نہ بنو، خود سہنے والے بنو، معاف کرو، درگزر کرو، امت بن کے رہو۔ اب مختلف مکتب فکر کے لوگوں میں سے ہو، ہم بھی سب بھی، لیکن ہم امت بن کے رہیں، ہم جڑ کے چلیں۔ پچھلے 20 سال سے میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرا دیش کی سب سے بڑی جو دہشت گردی ہے وہ فرقہ واریت، میرے دیش کی سب سے بڑی دہشت گردی فرقہ واریت ہے، جو مجھے امت پنے سے نکال دیتی ہے، مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے، مجھے اپنے حبیب کی محنت پہ پانی پھروا دیتی ہے۔ میرا نبی امت امت کرتے چلے گئے اور ہم نے امت کو کفر میں بانٹ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ جس مکتب سے بھی ہو، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، محبت دو، نماز پڑھو۔ یہ استاد بھی والدین ہوتے ہیں، ان کو بھی عزت دو، احترام دو، والدین کو بھی دو، ان کو بھی دو۔ اپنی شادیاں ماں باپ کی رضامندی سے کرو، تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، خود اپنی شادی کے فیصلے مت کرو، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ کورٹ میرج کو رواج نہیں دینا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ہم اپنے والدین کی دعا لے کر رخصت ہوں، ہم اپنے والدین کی دعا لے کر کسی کی بیٹی کو گھر لاؤ گے تو وہ دعائیں تمہیں شاد و آباد کر دیں گی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہاں، والدین سے کہتا ہوں کہ اولاد کی رائے کو ضرور اس میں داخل کرو، پوچھو، بچی سے پوچھو، بچے سے پوچھو، چونکہ ٹی وی کے ذریعے سے بات آگے جا رہی ہے، والدین بھی سنیں گے۔ والدین کے ذمہ ہے اپنے بیٹے سے پوچھیں، بیٹا یہاں کر دیں آپ کی شادی؟ اگر بیٹا کہے کہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بیٹا نافرمان نہیں، اللہ کے واسطے اسے مجبور نہ کرو۔ بیٹی کہہ دے ماں جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ بیٹی نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل آیا، اس نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹی دے دیں، اس عورت سے شادی کر لیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کے باوجود علی آئے، مولا علی تشریف لائے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آپ تو پڑھ رہے تھے اندر کیا ہو رہا ہے۔ علی کیسے آئے؟ چپ۔ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے؟ جی۔ کہا انشاءاللہ۔ جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی اس جہان میں طے ہو چکی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اٹھ کے باہر گئے تو صحابہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یس ہوتا، ہو گئی۔ کہا پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں۔ یہ کیوں کہا انشاءاللہ؟ جبریل آ چکے ہیں، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، کیوں کہا انشاءاللہ؟ اسی وقت اٹھے، گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ واہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا زندگی سکھا کر گئے اور کیسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ کسی جانور کے ساتھ جوڑ دو یا کسی انسان کے ساتھ جوڑ دو، ساری زندگی روتے روتے گزار دے۔ طلاق ملے تو مصیبت، زندگی گزارے تو مصیبت۔ میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کرو، ہاں کرو۔ جب تک فاطمہ کی طرف سے اشارہ نہیں ملا میرے نبی نے ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہونی تھی۔ جبریل آ کے بتا چکا ہے، آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، والدین کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں 90% والدین جبر کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی، بس ایتھے ہی کرنی۔
اور وہ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کے جذبات کو. میں تمہیں باغی نہیں بنانا چاہتا، وہ ذبح کرنا چاہیں تو ذبح ہو جانا، اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے گا. ان کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچائیں گی جہاں تمہیں خواہش نہیں پہنچائے گی. آخر میں آ کر میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوں، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ جبر نہ کرو، میرے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے. میں تمہیں 1.5 گھنٹے میں کیا بتاؤں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تم کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد تک ہم چل سکتے ہیں. ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، وہ والدین کی رضا کے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے. جو بیٹی ماں باپ کی دعا لے کے جائے گی اور جا کے کورٹ میں شادی کرے گی، دونوں کا ایک ہو سکتا ہے اللہ کا معاملہ. سیکھو بچوں، زندگی سیکھو. ڈاکٹر ہو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، خامند ہو بیوی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے. ابھی تم پڑھ رہے ہو، یہ سب تمہارے باپ بیٹھے ہیں، تمہیں پڑھانے والی مستورات تمہاری مائیں ہیں. تمہارے استاد ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں. جن والدین نے جنا وہ بھی ہمارے لیے، اور جو ہمیں پڑھا. مولا علی عالم الناس فی العالم، میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم والے، اور کہتے ہیں جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کو نوکر ہوں. لفظ نہیں کہا، لفظ نہیں کہا، ایک حرف. اور حرف کے ساتھ شریعت کو نہیں جوڑا، شریعت کا ایک حرف پڑھا دے، کا ایک حرف چاہے دین کی علم کا چاہے دنیا کے علم کا پڑھا دے، میں نوکر ہوں جہاں مرضی چاہے بیچ. تو اپنے استادوں کو ماں کا مقام، باپ کا مقام دو، ماں کا مقام دو، عزت دو. اس سے اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گا. نماز کا اہتمام کرو. آپس میں جوان ہو، لڑے ہوئے ہو گئے، کسی نہ کسی سے تمہارا بائیکاٹ ہوگا، تو میری گزارش ہے یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور بول چال بند ہو. کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھو. تم سے زیادتی ہو جائے معافی مانگنا سیکھو. یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت ہے، معاف کرنا. 21 سال قتل کرنے والوں کو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. مکے والے ایک جگہ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، اس کا نام تھا غورس. آپ کی تلوار لٹکی تھی، یوں اٹھائی اور آپ کو پسلی میں ماری. یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس نے تلوار سیدھی کر دی. کہا کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا اللہ. تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تو آپ نے اٹھا کے سیدھی کر لی. تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی. تو بچوں، میں کتنا کچھ سنا سکتا ہوں، میں تمہیں ٹپس ہی دے سکتا ہوں. یہ ایک پوری زندگی کی ترتیب ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. خاص طور پر آپ نے زندگی کیسے گزاری، باپ بن کے، بیٹا بن کے، بھائی بن کے، اور خاص طور پہ خامن بن کے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ پڑھو. اور اپنے نبی کا، اپنے رب کا قرآن پڑھو، اور اپنے اس لائن پر محنت کرو. ڈاکٹر بننا، تاجر نہ بننا. اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا. جب آپ کا کوئی وہ لانگ ویکینڈ آ جائے تو اس پہ آپ 3 دن لگا لیا کرو تبلیغ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. اور آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لینا. ٹھیک ہے، نیت کرتے الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم تیرے بڑے حقیر بندے ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے روکا ہم نے سارے بیریئر توڑ دیے. آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. میرے دیس کی کشتی ڈاون ڈول ہے، حج کو لے کھا رہی ہے، چاروں صوبے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں. تو اپنی غیبی مدد سے ہماری تائید فرما، ہماری مدد فرما. یہ ہمارا سرمایہ تیرے سامنے ہے، یہ بچے بچیاں، یہ کل کے اس ملک کے کھیونہار ہیں، انہیں تقوی نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما. میرے مالک تو نے یہ دیس دیا تھا کہ تیرا دین زندہ کریں گے، لا الہ الا اللہ پر اس کو اٹھائیں گے. ہم ہی نے اس سفینے کو ڈبو کے رکھ دیا. آج ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما
جو اس کشتی کو طوفان سے نکال کر کنارے تک لے آئے. ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما جو اس بھٹکی ہوئی قوم کو راستے پر لا سکے. میرے مالک ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں، تیرے محبوب سے بھی شرمندہ ہیں. یا اللہ تجھے تو ایک ہائے پر ہی تو خوش ہو کر سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم بھی تیرے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہائے کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے یا اللہ. ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، ہم موت کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے، سکرات کی سختیوں کو نہیں سہ سکتے، قبر کے اندھیروں کو، قبر کے جھٹکوں، قبر کے سامنے کو نہیں سہ سکتے، تیری جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا لے. ہمیں ایسوں کے حوالے نہ کرنا جو ہمیں تباہ و برباد کر، ہم پر ایسے نہ مسلط کر دینا میرے مولا جو ہماری عزتوں سے کھیلے، ہماری عزت کی قبا چاک کرے، دامن تار تار کر. یا اللہ ہمیں ظالموں کے تسلط سے بچا، نااہلوں کے تسلط سے بچا. یا اللہ آسانیاں نصیب فرما، اچھی زندگی نصیب فرما، خوشحال زندگی نصیب فرما. تو نے ماں کی گود میں ہمیں اب یہ کلمہ توحید دیا، ہماری ماؤں نے ہمیں اللہ اللہ سکھایا، ہماری ماؤں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھایا. جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت آئے تو یہ دولت ہمارے ساتھ ہو، ہم سے واپس نہ لے. آمین. ہم اپنی طاقت سے مسلمان نہیں، ہم آج تک اپنی طاقت سے ایمان پہ باقی نہیں، اور اپنی طاقت کے ساتھ ہم ایمان پر مر نہیں سکتے. تیری توفیق سے ہوگا یا اللہ. جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پورے حبیب کی امت گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، فرما بردار ہیں، کلمہ واپس نہ لے، یہ نعمت واپس نہ لینا. قبر کی گود میں جائیں تو کلمے کے ساتھ جائیں، منکر نکیر بھی واپس چلے جائیں ہمارے ایمان کو دیکھ کر، وہ ہم سے حساب بھی نہ لیں. قبر کے اندھیروں سے ہماری حفاظت. میدان محشر میں تیری جہنم آئے گی چنگھاڑتی ہوئی، تیری جنت آئے گی مہکتی ہوئی، تیرا ترازو آئے گا، پل سرات آئے گا، پھر تو بھی آئے گا، تو اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم بڑے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، پر ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھ کڑیاں نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہن، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کر. میرے مولا اپنے نیک بند بندیوں کے پیچھے جگہ دے، دنیا کی ذلت سے بھی بچا اور آخرت کی ذلت سے بچا. ساری زندگی لوگ ہمیں نیک سمجھتے، یا اللہ ہمارے پردے چھپنا، ہمیں ستر پوشی کرنا. یا آج تک تو نے یہاں ہمیں چھپایا ہوا ہے اور لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے. یا تو یہ پردہ پوشی اب قیامت کے دن اور خوبصورت کر دینا. جب تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو ہمارے گناہوں کی ان کو خبر نہ لگنے دے. یا اللہ وہ پہلے ہی بڑے دکھی، ان کی امتی کی درد بری فریاد ابھی سے ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. جب ساری دنیا نفسی نفسی پکارے گی، جب سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے، یہ واحد تیرے حبیب ہوں گے جو امتی پکاریں گے. یا اللہ ہم نے ان کی وفا کے بدلے میں بڑی جفا کی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہم ان سارے بچوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اچھے برے نیک بد سارے جمع ہیں، اور تجھے آنسو پسند ہے میرے مولا. کسی بچے بچی کی آنکھ کا نکلا وہ آنسو پسند فرما لے، اور امت کو معاف کر. ہمیں اس دن کی بیڑیوں سے بچا، ہتھ کڑیوں سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، کسام بچھوں سے بچا، اور رسوائیوں سے بچا، ذلتوں سے بچا، پستیوں سے بچا. جب ہم آئے تو تو ہمیں مسکرا کے ملے، جب ہم آئے تو تو ہمیں مسکرا کے ملے. جب پل صراط پہ آئیں تو وہ چوڑی موٹر وے بن جائے. جب ہم جنت میں جائیں تو تیرے حبیب کا پڑوس ملے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے. ان سارے بچے بچیوں کا مستقبل اچھا کر دے، انہیں بہترین ڈاکٹر بنا، انہیں بہترین لیڈی ڈاکٹر بنا، انہیں قوم کا سرمایہ بنا، انہیں تاجر نہ بنا، انہیں طبیب بنا، انہیں مسیحا بنا. میرے سارے اداروں میں، سارے میڈیکل اداروں میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو مسیحا بنا میرے مولا، تاجر نہ بنا. جو ڈاکٹر تاجر بن کے چل رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں مسیحا بنا دے. یا اللہ تو ہمارے بھائی خالد صاحب کو
جن یہ ساتھ جن جن دوستوں نے اس محفل کو ارینج کیا ہے سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، انہیں ان کی اولادوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ ربنا جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو دستے ہیں تنگیاں دور فرما، جن کے بچے بچیاں یا اللہ وہ جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں روٹھے میں ان کو آپس میں ملا دے، ان کی صلح کروا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا